وبرکاتہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر جگہ دے دی، تو جب وہ جنت میں چلے گئے اللہ نے کہا تم جہاں سے چاہو جیسے چاہو پھل کھا سکتے ہو، لیکن یہ درخت کے قریب تم نے نہیں جانا۔ اللہ نے منع کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور قسمیں اٹھا کے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت سے تمہیں اس لیے رب نے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت کے اندر ہی تمہارا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ بہرحال ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جو ان کے اوپر جنت کا لباس تھا وہ لباس بھی اتر گیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اوپر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور ہماری ماں حوا علیہ السلام نے بھی، اور اللہ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہارا دنیا کے اندر ٹھکانہ ہے، تم اسی کے اوپر زندہ رہو گے، پھر اسی کے اوپر تمہاری موت آئے گی اور پھر اسی سے میں تمہیں کل قیامت والے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 36 ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین آدم کے بیٹے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جس طرح شیطان آدم علیہ السلام کا دشمن بنا اور وہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہے گا، اس کے وسوسات کے اندر آ کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے لباس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی سازشوں کو سمجھنا ہے، اور پھر اور بھی مزید اللہ نے احکامات مسلمانوں کے لیے جاری کر دیے، مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، قد تحقیق انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہ کو، وریشا اور لباس زینت بھی تمہارے اوپر اتارا ہے۔ یہ لباس انسان کے سطر کو چھپاتا ہے، انسان کے جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، یہ انسان کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا ہے، انسان اس سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور فرمایا سب سے جو بہترین لباس ہم نے اتارا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وہ تقوی کا لباس ہے، سب سے عمدہ سب سے اچھا لباس، کاٹن کا نہیں، بوسکی کا نہیں، لٹھے کا نہیں، سب سے جو عمدہ لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ ایسا لباس جس کے پہننے سے بندہ اس کی شرمگاہ کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا میں ایسے دو جہنمی گروہوں کو نہیں دیکھ پایا جن کے ہاتھ کے اندر بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو مار رہے ہوں گے، دنیا کے اوپر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، اپنی عوام رایا کے اوپر۔ ایسے جہنمیوں کو میں نہیں دیکھ پایا کہ اللہ نے ان کو کیسی سزا کے اندر مبتلا کیا ہے، اور ایسی عورتوں کو بھی میں نے نہیں دیکھا جو دنیا کے اوپر زندگی گزارتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ جنت میں کیا، یہ تو جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکیں گی، اور جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لباس التقویٰ پہلا یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا لباس نہ ہو جو انسان کی شرمگاہ کو ہی نہ چھپائے، ایسا لباس ہو جو انسان کی سیرت کو، اس کی صورت کو خوبصورت بھی رکھے اور اس کی شرمگاہ کے اوپر پردہ بھی ڈالے۔
دوسرا ایسا تکبرانہ لباس نہ ہو، لباس التقوی، جس کے پہننے کے ساتھ انسان غرور اور متکبر بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان پہلی قوموں میں سے اچھا لباس پہنے ہوئے، کالے رنگ کے بال ہیں، ان کو کنگھی کیے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزر رہا ہے، لوگوں کو اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین شک ہوئی، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا اور قیامت تک کے لیے وہ زمین کے اندر ہی جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 بات، ایسا لباس نہیں پہننا جس کے ساتھ مرد اور عورت کی مشابہت ہوتی ہو۔ مرد عورت کا لباس نہ پہنے اس کے مشابہ، اور عورت مرد جیسا لباس نہ پہنے اس کے مشابہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایسے مرد کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہوئے لباس پہنتی ہے۔ لباس التقوی یہ لباس نہیں ہے، نہ ہی ایسا گھٹیا ہو، نہ ہی ایسا عمدہ ہو جس کے ساتھ انسان کے دل کے اندر تکبر آتا ہو۔ ہاں، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اچھا لباس بھی پہنتے ہیں، اچھا جوتا بھی پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ وہ فرمایا نہیں اللہ کے بندو، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تو یہ اچھا لباس پہننا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اچھا جوتا پہننا کوئی حرج نہیں، اچھی سواری رکھنا، گاڑی رکھنا، کار رکھنا، موٹر سائیکل رکھنا، اچھی اپنی رہائش رکھنا، اچھا گھر بنانا، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ انسان کے دل کے اندر تکبر آتا ہے، یہ چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے، یہ لباس التقوی کے اندر نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتی ہے یہ چیز۔ تو اس لیے لباس التقوی جس کے ساتھ انسان کے اندر پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایسا لباس جو اس کی شرمگاہ کو ڈھانپے رکھے، اس کے ساتھ اس کی شرمگاہ واضح نہیں ہوتی، یہ لباس التقوی ہے۔ اور مزید اس کی 3-4 شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر یہ ساری صورتحال ہو تو یہ لباس التقوی ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑا پیسہ ہے لیکن سادگی والی زندگی گزارتا ہے، ٹوٹی جوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور کپڑے بھی ایسے ہیں جو استری بھی نہیں ہوئے، اور ایسے ہیں جن کو کبھی دھویا بھی نہیں، اور کیا ہے جی شو یہ کرا رہے ہیں، عاجزی بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی بھی یہی صورت آ گئی، فرمایا ادھر آواز ہو، ہاں جی اللہ نے تمہیں مال دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اللہ کا احسان ہے، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس کے اوپر میں نے اتنے احسانات کیے ہیں اس کے بدن پر بھی میرے احسانات نظر آنے چاہیے۔ کوئی اچھا لباس تو پہن، اچھا جوتا تو پہن، اپنی سواری تو اچھی رکھ۔ اس نے یہ کوئی بہادری نہیں، عاجزی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ایسے نا نظریں جھکائے ہوئے گزر رہا تھا، سر نیچے کیے ہوئے۔ آج کل بھی کافی لوگوں کو ایسی عادت ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ جی بڑے نا معصوم الخطا ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بلا بات سن، ہاں جی اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ وہ نا عاجزی کی اس کی گردن پر ایک لگائی، سیدھا ہو کے چل۔ یہ کون سی عاجزی آ گئی؟ عاجزی تو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، اخلاص تو یہاں ہوتا ہے۔ یہ کون سا رویہ تم نے اختیار کیا ہے؟ صوفی بنا ہے، من کے پھینکی جا رہا ہے اور سارے کام کیے جا رہا ہے اللہ کی نافرمانیوں والے۔ یہ نہیں ہے لباس التقویٰ، تقوی کا لباس وہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے۔ فرمایا ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں نہ فتنے میں ڈال دے شیطان، کما جس طرح اخرجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو،
من الجنتی، جنت سے، اور بچ کے رہنا اس بے ایمان شیطان سے جو تمہارا ازلی دشمن ہے. ایسا نہ ہو تمہیں بھی کسی فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے وسوسہ ڈال کے جنت سے نکالنے کا سارا پروپوگنڈا کیا تھا. ینزیو، وہ شیطان چاہتا تھا، انہما، ان دونوں کے لیے، کہ ینزیو، کہ اتروا دے، انہما، ان دونوں سے، آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیوریہما، تاکہ وہ دونوں دیکھیں، سوآتہما، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو. کہنے لگا میں نے یہ اس لیے سب کچھ کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے اور حیران پریشان رہ جائیں گے ہمارے ساتھ ہوا تو ہوا کیا. اللہ نے جنتی لباس اتروا دیا، جو عزت شان شوکت جنت کے اندر ملی تھی ہمارے باپ اور ہماری ماں کو، اس نافرمانی کی وجہ سے، پھل کھانے کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لباس اتروا دیا. اس کی کل وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی. فرمایا انہو، بے شک وہ شیطان، یراکم، تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، اور اس کے لشکر والے بھی، اس کے جو چیلے ہیں وہ بھی، من حیث، ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اب ہمارے ساتھ شیطان ہے، اس وقت موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ طاقت اس اللہ نے دی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا مجھے اللہ مہلت دے اور طاقت بھی دے. اللہ نے کہا لگا لے زور جتنا لگانا ہے. اللہ کہتا ہے بچ کے رہنا ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن حقیقت بات یہ ہے اس دنیا کے اوپر ایسے لوگ بھی گزر گئے ہیں جن کو شیطان نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ لوگ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں، جن سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، جن کا نام سنتے ہی شیطان اپنا رستہ چینج کر لیا کرتا تھا. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا. فرمایا عمر تیری شان، تیری عظمت کیا ہے، جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم سے کبھی بھاگتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس نے یاری دوستی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کافی دیر اپنے ساتھ رکھا اور اس کی باتوں کو مانا ہے نا، اس لیے وہ ہمارا ہمیشہ کے لیے دوست بن چکا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بن چکا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کا ڈر اور خوف حقیقی معنوں کے اندر اپنایا تھا، پہلے ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن زہد اور تقوی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں سے دور چلا گیا تھا. اللہ سے دعا کی تھی اللہ ہم کو بھی اس بے ایمان کے شر سے محفوظ فرما لے. فرمایا انا، بے شک، جعلنا الشیاطین، ہم نے بنایا ہے شیطان کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. کافروں کا شیطان دوست ہے، اس لیے تو ہر ٹائم چالیں چلتے رہتے ہیں، مکری کرتے رہتے ہیں. اب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اب مسلمانوں کو کس طرح نیست و نابود کرنا ہے، اب کس ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے، اب مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچانی ہے، مسلمان کس چیز سے پریشان ہوں گے. یہ ساری سازش شیطان ہی ان کے وسوسے ذہن کے اندر باتیں ڈالتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہوگا نا، جب نبی علیہ السلام کے متعلق ایک میٹنگ ہو رہی تھی دار الندوہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا جائے، سارے قبیلے کے سردار بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دو، کوئی اندر نہ آئے. بیٹھ گئے، بادشاہ دروازے پہ دستک ہوئی، ہاں جی کون؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا آپ نے میٹنگ کرنی ہے. سفید داڑھی ہے، ایسا سفید نورانی چہرہ، اچھا بزرگ ہو آپ بھی؟ ہاں جی میں نے بھی بیٹھنا ہے، آ جائے. اللہ، اب بات چیت ہونا شروع ہوگی. ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ قید کر لیں. سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے قید کر لیں. او بزرگوں آپ، نہ قید نہ کرنا، کام خراب ہوئے گا. اچھا چلو جی دوسری بات، ان کو اس سے نکال دیں مکہ سے. آپ سب بتائیں. ہاں جی نکال دیں. بزرگوں آپ، نہ نکالنا بھی نہیں، بڑی جماعت بن جائے گی. اچھا اب کیا ہونا چاہیے آپ ہی بتا دیں بزرگوں. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بابا جو سفید داڑھی والا آ کے بیٹھا تھا نا ان کے اندر، وہ بے ایمان ابلیس تھا، سارا مکر چکر چلانے کے لیے آیا تھا.
اللہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے انا جعلنا الشیاطین، ہم نے شیطان کو بنایا ہے اولیاء دوست للذین، ان لوگوں کا لا یؤمنون جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا دوست تھا نا، ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. وَإِذَا، اب یہ ایک اور بات شروع ہو گئی ہے. مشرکین مکہ کے اندر ایک بری عادت یہ بھی تھی، یہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے نا، وہ بھی لباس پہنتے تھے، چادر اور تہمت باندھتے تھے. وہ کہتے ہیں سارا دن ہم یہ لباس پہن کے نا جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں. اب یہ لباس پہن کے ہم اللہ کے گھر میں جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اچھا جی پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے لباس نیا ہونا چاہیے. اتنی وسعت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں کہ نیا لباس لیا جائے. ہاں جس کے پاس نیا لباس ہے وہ نیا لباس پہن کے جائے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرے گا. اللہ ننگے طواف کیا کرتے تھے مرد دن کے وقت، عورتیں رات کے وقت ننگی. ہاں بعض روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ صرف عورتیں آگے اور پیچھے یا جہاں وہ مناسب سمجھتی ہلکا ٹاکی کا ایک ٹکڑا لگا لیا کرتی تھی، باقی ننگے مرد ننگی عورتیں رات اور دن، بالخصوص مرد دن کے وقت اور عورتیں رات کے وقت بیت اللہ کا طواف کیا کرتے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذَا، اور جب فعلوا وہ کرتے فاحشتاً کوئی برا کام، قالوا بے حیائی والا، قالوا کہتے، ان سے پوچھا جاتا نا یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا کہنے لگے وجدنا ہم نے پایا ہے علیہا اسی طریقے کے اوپر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے امرنا حکم دیا تھا بہا اس بات کا. اللہ ساری بات کا مدعا اللہ پہ ڈال دیا. کہاں ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، اور اگر ہمارے باپ دادا کو اللہ نے نانا کہا ہوتا تو ہمارے باپ دادا کبھی یہ کام نہ کرتے. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب ہی ان کا معاملہ تھا، عجیب ہی ان کی یہ ان کا ذہن بن چکا تھا. کہتے تھے کہ نہیں، اس سے اگر یہ کام کر کے آ جاتے نا، یہ حج عمرہ، تو یہ دروازے سے نہیں گزرتے تھے، اس دروازے کے پیچھے سے نا جو دیوار ہوتی ہے نا اس کے پیچھے سے آیا کرتے تھے. نہیں جی ادھر سے گزرے، یہ گناہوں والا دروازہ ہے، یہاں سے گناہ کر کے ہم گزرا کرتے تھے، لہذا اوپر سے آؤ تاکہ گناہوں سے ہم بالکل پاک اور صاف ہو جائیں. جب مکہ فتح ہو گیا 9 ہجری کے اندر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا نا، نبی علیہ السلام نے 2 باتوں کا حکم دیا تھا. فرمایا ابوبکر یہ بات یاد رکھو، اور تاکید حضرت علی کو بھی پیچھے بعد میں بھیجا تھا، وہاں اعلان کر دینا آئندہ کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک پلید ہے، حرم کے قریب بھی نہیں نظر آنا چاہیے. دوسری بات، آئندہ کے بعد کوئی برہنہ حالت میں ننگا ہو کے کوئی بیت اللہ کا طواف نہ کرے. کسی نے بھی طواف کرنا ہے تو کپڑے پہن کے کرے گا، اگر برہنہ حالت میں آئے گا تو اس کو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ نے لا یأمر نہیں حکم دیا بالفحشاء بے حیائی کا. اللہ نے تو نہیں حکم دیا بے حیائی کا، تم کس طرح کہتے ہو اللہ نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ، اسی لیے تو اس نے سارے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا. اللہ سب سے باحیا جو غیرت اللہ کے اندر ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سارے برے کاموں کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی برے کام نہ کرے یا بے حیائی والے کام نہ. اللہ کس طرح تمہیں کہہ سکتا ہے کہ تم ننگے جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرو؟ فرمایا اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ایسے ہی اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے نہیں. تمہارے باپ دادا اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں، ان کا اپنا ایک ذہن تھا، اپنا ایک معاملہ تھا، تم نے یہ بات اٹھائی اور سیدھا اللہ کے اوپر لگا دی کہ اگر ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں تو ضرور اللہ نے ہی حکم دیا ہوگا، تبھی وہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے. اللہ کہتے ہیں تم ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم
نہیں ہے۔ کل، ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجیے، اللہ نے کہا ہے کل کہہ دیجیے، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، اللہ نے کہا انصاف کرو، وَأَقِیمُوا اور سیدھا رخ کر لو قبلے کی طرف، وجوہکم اپنے چہرے کا، عند کل مسجد ہر نماز کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے تو اپنی سمت، اپنا چہرہ، اپنا رخ سب کچھ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ اور میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو نا، ہماری پوری باڈی پاؤں سے لے کے سر تک سارا وجود ہمارا سیدھا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض بھائی کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں، نہیں ایسے بالکل سیدھے قبلہ کی طرف۔ جب ہم نے سجدہ کرنا اپنی انگلیوں کے اوپر وزن ڈال کے اپنی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف، نماز شروع کرنی ہے اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف، ہر کام قبلے کی طرف۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اپنے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر لو جب بھی تم نماز پڑھنے لگو، مسجد سے مراد نماز پڑھنا، وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، مخلصین خالص اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اسی کی بات مانتے ہوئے، اسی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے رکوع کرنا ہے، اللہ کے لیے سجود کرنا ہے، اللہ کے لیے تشہد، اللہ کے لیے ہر چیز۔ اللہ کہتا ہے میں تو یہ حکم دیتا ہوں، میں تمہیں کب بے حیائی کا حکم دے رہا ہوں؟ فرمایا کما بدأکم، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تعودون ہم دوبارہ بھی تمہیں اسی طرح پیدا کریں گے، ہم تمہیں اسی طرح لٹائیں گے۔ ہم کس طرح پیدا ہوئے تھے پہلے؟ ننگے بدن آئے تھے نا، بغیر ختنوں کے آئے تھے نا، بغیر جوتوں کے آئے تھے نا، اس طرح کی کیفیت تھی نا۔ ہم نے جب کل قیامت والے دن قبر سے اٹھنا ہے نا، اس وقت بھی ہماری یہی کیفیت ہوگی، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنوں کے ہوں گے، مرد اور عورتیں اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام سے اماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیا نہیں آئے گی۔ فرمایا عائشہ یہ بات یاد رکھو، وہ معاملہ ہی اتنا خطرناک ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھے گی کہ اس وقت لوگوں نے اپنا، ایک عورت اپنا حمل گرانے والی اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ عائشہ اللہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ اس وقت کسی نے بھی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا فریقاً ایک گروہ، ہدا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وفریقاً اور ایک گروہ، حق علیہم الضلالہ اس کے لیے ضلالت ثابت ہو گئی۔ وہ کوئی کوشش نہ کرے، اللہ کہتا ہے اللہ یجتبی، کوئی کوشش تو کرے، من اناب میری طرف آنے کی کوشش کرے میں اس کو ہدایت نصیب فرما دوں گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، ان اللہ لا یہدی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کو ضرور ہدایت نصیب فرمائے گا۔ انہم بے شک اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے الشیاطین شیطان کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کائنات کے اوپر، ہندو کو دیکھ لیں، یہودی کو دیکھ لیں، عیسائی کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، کسی بدعتی کو دیکھ لیں، کسی مقلد کو دیکھ لیں، جو جہاں بھی لگا ہوا ہے نا، جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ کیا سمجھ کے لگا ہوا ہے؟ ثواب سمجھ کے لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں سیدھا ہوں، ساری غلط ہے، میں اکیلا ٹھیک۔ اللہ کہتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آخری بات، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو پکڑو، زینتکم زینت،
خوبصورتی عند کل مسجد، ہر مسجد میں، ہر نماز کے لیے اللہ مسجد کے لیے کہہ رہا ہے خوبصورتی اختیار کرو، خوبصورتی، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ شادی بیاہ میں جانا ہو نا، خوبصورت بن کے جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں، اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے وہی جو رات کو پہنا تھا سوٹ سونے کے لیے، وہی پہن کے ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، کام والا سوٹ پہن کے ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، پاس سے چاہے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، کام کرنے کی بدبو آ رہی ہو، گندا میلا لباس جس کے اوپر گندا تیل، گندا آئل، کوئی بھی ایسے نشانات پڑے، اللہ کی گھر جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آنا ہے تو خوبصورتی اختیار کر کے آنا ہے، نماز کے لیے آنا خوبصورتی اختیار کر کے آنا ہے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ اچھا لباس پہنے، مسواک کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، ٹوپی پہن کے آئے، مسجد کے اندر آئے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ سوٹ 3000 کا پہنا ہوا ہے اور ٹوپی وہ گندی، پتہ نہیں اس کو 2 سال ہو گئے ویسے ہی گند کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے مساجد کے اندر ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، اتنا گند جمع ہوا ہوتا ہے، کیا یہ پہن کے کوئی شادی پہ جا سکتا ہے؟ یہ گندی ٹوپی پہن کے کسی یار دوست کو ملنے کے لیے جا سکتا ہے؟ اپنے سسرال جا سکتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ رشتے ہیں نا، جہاں بندہ بڑا اپنے آپ کو سمجھ کے جاتا ہے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، گندی ٹوپی پہن کے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے اندر اتنی میل لگی ہوئی ہے، اتنی گندی ہے، لیکن خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں ہو بھائی جان، ٹوپی پہنی تو اپنی پہنو، گھر سے لے کے آؤ، صاف ستھری سفید ٹوپی پہنو، جس مرضی رنگ کی پہنو، صاف ہونی چاہیے، گھر سے لے کے آؤ۔ اتنا تمہیں شوق ہے کہ تم اچھی تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ٹوپی پہن کے پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر سے لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ كُلِّ مسجد، ہر مسجد کے قریب۔ بعض ائمہ کرام نے لکھا بالخصوص جمعے کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے انسان کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز کے اندر صاف ستھرا ماحول اختیار کیے ہوئے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو کھاؤ بھی، میری نعمتوں کو پیو بھی، لیکن اسراف نہیں کرنا، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ انہو، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے آدم کے بیٹے کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے جس طرح یہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، اسی طرح یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو جس طرح اس نے تمہارے باپ کو بہکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہ دشمن بے ایمان، یہ ابلیس کہیں تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ابلیس کے ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔